نماز کے بعد اس سال روزے کی دوسری عبادت فرض ہوئی اور اس کے لیے رمضان کا مہینہ چنا گیا، کیونکہ یہ وہی پاک مہینہ تھا جس کی ایک رات میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اس خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرا کے غار میں اترا تھا۔ اس یادگار میں یہ مہینہ عزت اور حرمت کا مہینہ مقرر ہوا اور اس میں اسی طرح دن گزارنے کا حکم ہوا جس طرح اس برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں حرا میں دن گزارے تھے، یعنی دن کو کھانے پینے سے پرہیز اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ چاند دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، بس آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے تو وہ خیر بھلائی پر قائم رہیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور جگہ روایت فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں میں سے میرے زیادہ محبوب بندے وہ ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقبال رمضان کے لیے 1 یا 2 روزے رمضان شروع ہونے سے پہلے نہ رکھو، البتہ اگر کوئی شخص معمول سے روزے رکھ رہا ہو تو وہ ان دنوں کے روزے رکھ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم اس چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب اس عید کے چاند کو دیکھو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو۔